کہ ساتھ میں مصلی اور لوٹا لے کر آئے تھے، کوئی کھانے کا سامان بھی لے کر نہیں آئے تھے۔ جب دین کی تبلیغ کے لیے غریب نواز نکلے تو تھوڑا سامان بھی لیا۔ راستے میں نکلے تو کچھ لٹیرے تھے، ان کا طریقہ الگ تھا لوٹنے کا۔ وہ پہلے تو لوگوں سے پیار سے مانگ کے دیا کرتے تھے تو ٹھیک ہے، ورنہ مار کاٹ کے چھین چھان لیا کرتے تھے۔ غریب نواز نے دیکھا کہ دو شخص بیچارے بیٹھے ہوئے، غریب نواز نے ان سے پوچھا کہ اس بیابان جنگل میں، اس ریگستان میں بیٹھے ہوئے، یہاں پہ آنے جانے والا کوئی نہیں ہے، گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ جیسے لوگ چل جاتے ہیں تو ان سے مانگ لیتے ہیں، گزارا ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ بولا کھانے کو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ غریب نواز کے پاس کچھ ساز و سامان تھا، کچھ پیسہ تھا، غریب نواز نے تمام کا تمام اٹھا کر ان کو دے دیا۔ جب ان کو دے دیا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کہاں جائیں گے؟ تو غریب نواز نے فلاں شہر کا نام بتایا کہ مجھے وہاں جانا ہے۔ ان لوگوں نے کہا رہے وہ تو بڑے مہینوں کا سفر ہے، آپ کے پاس جو سامان تھا آپ نے مجھے دے دیا۔ غریب نواز کا عقیدہ دیکھیے، غریب نواز کی دعوت دیکھیے کہ غریب نواز کیسا عقیدہ لوگوں کو دیتے جا رہے ہیں۔ غریب نواز نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ بیابان جنگل میں بیٹھے ہوئے ہو، ریگستان میں بیٹھے ہوئے ہو، جب پروردگار تمہارا رزق تمہیں یہاں تک پہنچا رہا ہے تو معین الدین تو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جا رہا ہے، تو معین الدین کو ساز و سامان کے اور رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ کام انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد غریب نواز آگے چلتے ہیں۔ چلنے کے بعد وقت ایسا آتا ہے کہ جب ان کو بھوک کی شدت معلوم ہوتی ہے، بھوک کی شدت معلوم ہوتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑھیا آتی ہے، وہ کہنے لگتی ہے کہ آپ کوئی بزرگ لگتے ہیں، آپ کوئی اللہ والے لگتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی دعوت میرے گھر ہو جائے۔ غریب نواز نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ غریب نواز کی دعوت دی، کھانا کھلایا، آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد وہ جو دو لوگ تھے وہ ابھی تک ساتھ میں تھے، غریب نواز کو آگے تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ تب چھوڑ کر آگے آتے ہیں، غریب نواز کو چھوڑا، چھوڑنے کے بعد ریٹرن میں آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں کا حال بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ غریب نواز رکے تھے، جس جگہ کھانا کھلایا تھا، جس جگہ پر وہ بڑھیا تھی، ہم آئے ہیں، نہ تو کوئی گھر ہے نہ ہی کوئی بڑھیا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رزق دینے پر آتا ہے، کہاں سے دیتا ہے، کس سے دیتا ہے، کس سے دلواتا ہے، وہ وہی جانتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، ان بد عقیدوں کے ساتھ بیٹھ کر، ان بد عقیدوں کے ساتھ گھوم کر اپنے عقیدوں کو خراب نہ کریں۔ اور غریب نواز ہندوستان میں دین کو پھیلانے والے ہیں۔ غریب نواز کی شخصیت آپ تاریخ کو اٹھا کر پڑھے۔ غریب نواز جب مدینے سے ہندوستان آنے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، ہندوستان کی دھرتی پر جاؤ اور دین کو پھیلاؤ، اسلام کا بول بالا لوگوں تک پھیلاؤ۔ تو غریب نواز وہاں سے نکلتے ہیں اور غریب نواز بتاتے ہیں، مدینے سے لے کر اجمیر تک جتنے بھی بزرگان دین کے مزار پر تھے، ان تمام مزاروں پر حضور غریب نواز حاضری دیتے ہوئے آئے ہیں۔ جو انتقال فرما گئے تھے ان کے مزار پر گئے، اور جو زندہ تھے ان سے ملاقات کر کر غریب نواز ہندوستان تشریف لا رہے ہیں۔ تو بتاؤ، جو ہندوستان کے اندر دین کو لانے والا ہو، جو ہندوستان کے اندر اسلام کو لانے والا ہو، جو ہندوستان کے اندر اسلام کی جوت جلانے والا ہو، وہ اللہ کا ولی آئے تو مزاروں پر ہوتا ہوا ہے، اور یہ آج کا بدعقیدہ کہتا ہے کہ ولیوں کے مزاروں پر کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے، اب لوگوں، تمہارے عقیدے کا یہ امتحان ہے اور تمہارا یہ امتحان ہے کہ تمہیں حضور غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے یا ان بدعقیدوں کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ یہ تمہارے اوپر فیصلہ ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ ذرا سوچو، ذرا سمجھو کہ اگر جب یہ چیز ہوتی نہیں، اللہ نے کیا مرتبہ ان کا بیان فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی رنج ہوتا ہے، نہ ہی کوئی انہیں خوف ہوتا ہے۔ بتاؤ